بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کھولنے سے پہلے یہ عمل کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اس عمل کو کسی بھی صورت نظر انداز مت کرنا، یہ ایک بہت طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر منزل عطا کر دے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بعینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ ہے کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان اس ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ محترم ناظرین، رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے۔ اکثر لوگ رزق میں اضافے کے لیے بہت سے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے طرح طرح کی رہنمائی لیتے ہیں، کتابوں سے مدد لیتے ہیں، رسالوں سے مدد لیتے ہیں، اور ایسے وظائف تلاش کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں
کہ کسی طرح سے ان کے رزق کی کمی پوری ہو جائے، رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ اور آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں، ان کے روزگار میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے، تو ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں چاہے کہ اللہ پاکی سے زیادہ دعائیں کرے، اللہ پاک کی عبادت کریں، اور اس پاک اور بابرکت مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ اور خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت سی رحمتیں، برکتیں اور بخشش کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ رمضان کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ بتایا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ رمضان کو اللہ پاک نے مسلمانوں کی خیر و برکت، رزق میں اضافے اور ان کی بخشش کے لیے خاص طور پر یہ مہینہ منتخب کیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکی کا ثواب جو عام دنوں میں ایک ہی صورت میں ملتا ہے، رمضان کے دنوں میں وہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے کے علاوہ ہر عبادت انسان جو کرتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا جب تک کسی دوسرے کے سامنے اظہار نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی فائدے کے لیے طرح طرح کے وظائف کرتے ہیں، طرح طرح کے عمل کرتے ہیں اپنے رزق میں اضافے کے لیے، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، اس کے لیے بھی کچھ سامان اکٹھا کر لیں، نیک اعمال کر لیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں ان کے لیے جو کاوش لے کر آیا ہوں، اس میں جو مین بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رزق میں اضافہ کیسے کیا جائے، رزق میں برکت کیسے کی جائے۔ خاص کر رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کے روزگار میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے رزق میں اضافے کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اور وہ جو 2 لفظ ہیں وہ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک ہیں۔ اللہ پاک کے 2 بہت ہی پیارے نام مبارک ہیں۔ اگر ان 2 ناموں کو روزہ کھولنے سے پہلے
روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے صرف 101 بار پڑھ لیا جائے اور دل میں دعا کر دی جائے، دل میں یہ خیال پیدا کر لیا جائے کہ اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ پاک کے ان 2 اسم مبارک کو روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے صرف 100 بار پڑھ لیں تو آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک جو ہیں وہ یہ ہیں، یا سمیع یا مجیب۔ اللہ پاک کے یہ 2 اسم مبارک ہیں، ان کو روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے صرف 101 بار پڑھ کر دل میں ہی دعا کر لی جائے تو پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دیں گے اور آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیں گے کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔